نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين پارہ نمبر 14 سورۃ الحجر، رکوع نمبر 1، آیات نمبر 10، 11، 12، 13، 14 اور 15۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور تحقیق کے ساتھ ہم بھیج چکے ہیں، ہم نے بھیجا ہے انبیاء کو، من قبل کا، آپ سے پہلے، فی شیع الاولین، اگلی امتوں میں، وما یأتیہم من رسول، اور نہیں آیا ہے ان کے پاس کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کرتے تھے۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، کذالک، ہم چنین، دارنگا، اسی طرح کا معنی ہوگا، کذالک، اسی طرح، نسلکہ، ہم داخل کرتے ہیں، ندخلہ، یا ڈال دیتے ہیں، فی قلوب المجرمین، مجرمین کے دلوں میں، لا یؤمنون بہ، وہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر، وقد خلت، وقد مدت، اور گزر چکی ہے، سنت الاولین، پہلے لوگوں کے حوالے سے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم کھول دے ان پر، باباً، دروازے، من السماء، آسمان کے، فَظَلُّوا فِيهِ، اور وہ اس میں یعرجون، چڑھتے رہے، لقالوا، تو یہ لوگ یہی کہیں گے، انما سکرت ابصارنا، کہ بے شک بند کر دی گئی ہمارے آنکھیں، نظر بندی کی گئی، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم وہ لوگ ہیں جن پر جادو کیا گیا ہے۔ مذکورہ آیاتوں میں تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے تھے، اور جو بھی رسول آئے تھے تو ان کے امتوں نے، ان کے قوموں نے ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا کہ رسولوں کی تکذیب کی، رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تمسخر کیا۔ تو جو حال ان لوگوں کا تھا، یا جو حال ان لوگوں کا ہوا تھا، وہی حال ان لوگوں کا ہوگا۔ وقد مدت سنت الاولین۔ اور آیت نمبر 10 میں فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ۔ عظیم مفسر، عظیم محدث اور مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی، اور اکثر ہم اپنے درس میں اس کی تفسیر سے استفادہ کرتے ہیں، بیان القرآن سے کرتے ہیں، فخر الدین رازی سے کرتے ہیں، روح المعانی سے کرتے ہیں، قرطبی وغیرہ جتنے بھی مفسرین ہیں سب ہمارے سر کے تاج ہیں۔ ہمارے تو اتنی اہلیت نہیں ہے، لیکن نقل کرتے ہیں، ظاہر ہے۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اشیعہ جمع ہے شیعہ کی، جس کا معنی ہے کسی شخص کا پیروکار،
یا مددگار، اور ایسے فرقہ کو بھی شیعہ کہا جاتا ہے جو خاص عقائد و نظریات پر اتفاق رکھتے ہو۔ اور مراد یہ ہے، آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہر فرقہ میں، ہر گروہ میں کے اندر رسول بھیجے ہیں، اور ظاہر ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے لفظ الہ کے بجائے فی شیع الاولین فرمایا، اور اشارہ ہے اس طرف کہ ہر گروہ کا رسول اسی گروہ کے لوگوں میں سے بھیجا گیا ہے، یعنی الہ شیع الاولین جو انتہائی غایہ کے لیے عربی گرامر کے موافق آتی ہے، الہ کا لفظ نہیں ہے بلکہ فی ظرفیت کے لیے ہے، یعنی اسی گروہ میں ہم نے رسول بھیجا ہے تاکہ لوگوں کو اس پر اعتماد کرنا آسان ہو، اور یہ بھی ہے کہ ان کے طبائع، ان کے مزاج سے واقف ہو کر ان کی اصلاح اور فلاح کے لیے مناسب منصوبہ بندی کرے، مناسب پروگرام بنائے۔ لیکن ان مشرکین نے، ان معاندین نے، ان حاسدین نے، ان مکذبین نے انبیاء علیہم السلام کے تکذیب کی، اللہ کے ساتھ شرک کیا، توحید کا انکار کیا، انبیاء علیہم السلام کے ساتھ عناد کیا۔ اب ظاہر ہے کہ قانون خداوندی کے مطابق ان مکذبین، معاندین کا حشر اور حال وہی ہوگا جو گزشتہ اقوام کی حالت تھی اور کیفیت تھی، اور ضابطہ کے تحت نسلکہ فی قلوب المجرمین، اس طرح ہم استہزاء کو مجرمین کے دلوں میں چلاتے ہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ میں ہمارے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ الباری ترجمہ فرماتے وَيَمُدُّهُمْ، اور ہم اب مدہ یمدو کا معنی تو یہ ہے کہ کھینچنا، لیکن شیخ الہند ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم ترقی دیتے ہیں، تو وہ جو ترقی ہے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہ اپنی سرکشی میں سرگردہ گھوم پھر رہے ہیں، تو نسلکہ فی القلوب المجرمین، وہ مجرمین کے دلوں میں وہ استہزاء کو داخل کرتے ہیں، استہزاء میں ترقی دیتے ہیں، یعنی یہ لوگ پھر ایمان نہیں لاتے، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، انہوں نے جو راستہ اپنایا ہے وہ ہدایت کا راستہ نہیں ہے، وہ دلالت کا راستہ ہے۔ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے، جو لوگوں کا عمل تھا اس کے مطابق ہم نے ان کو سزا دی، اور یقیناً یہ مجرمین جو ہے یہ بھی سزا کے مستحق ہے۔ آیت نمبر 14 میں فرمایا کہ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، دراصل یہ معاندین، مشرکین، مکذبین مطالبہ کرتے ہیں فرشتوں کی آمد کا، ایک فرمائشی مطالبہ ہے جو ضد پر مبنی ہے، عناد پر مبنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دے، پھر دن کے وقت اس دروازے میں چڑھ بھی جائے، جبکہ اونگ میں بھی نہیں ہوں گے، نیند کا وقت بھی نہیں ہوگا، تب بھی یہ لوگ نہیں مانیں گے، بلکہ آسمان کا دروازہ کھلنے اور آسمان کی طرف بذات خود چڑھنے کے باوجود، وہ بے شک دن دہاڑے کیوں نہ ہو، یہ لوگ یہی کہیں گے کہ ہمارے نظر بندی کی گئی، ہمارے نظریں بند کر دی گئی، ہمارے نظریں بند کر دی گئی، جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو آسمان پر چڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہیں گے کہ ہم پر جادو کیا گیا ہے،
اس جادو کی وجہ سے یہ سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور یہ کہتے ہوں گے کہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب ایک قوم گمراہی کی راہ پر گامزن ہو جائے، بدبختی شقاوت کے راستے پر گامزن ہو جائے، تو آنکھ کو دیکھے معجزات کو بھی جادو کہتے ہیں۔ جو قوم معجزات کو جادو کہے وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ایسی قوم حق اور ہدایت کے متلاشی نہیں ہوتے، بلکہ یہ تباہی بربادی کے راہ پر گامزن ہوتے ہیں۔ اور جو قوم اپنے پیغمبر کو مجنون کہے، پاگل کہے، ساحر کہے، معجزات کی تکذیب کرے، تو یہ لوگ ایمان لانے کے حق میں نہیں ہوتے، بلکہ ایسے لوگ کفر، شرک، عناد کے دلدل میں پنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی دنیا بھی تباہ ہے اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔